تو جب تک آپ عقل سے اپنے دین کو نہیں مانیں گے، سب سے بڑا وجود پروردگار عالم کا وجود ہے، اللہ کے وجود کو عقل کے ذریعے سے ماننا ہے، اور عقل بتاتی ہے، سمپل سی آپ کو دلیل دیتا ہوا آگے بڑھوں۔ دیکھیے خدا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہم انفسائز کریں اس کا نام اللہ ہے یا اس کا نام گاڈ ہے یا لارڈ ہے، وہ چھوڑ دیں۔ عقل انسانی کہتی ہے کسی نے کائنات کو بنایا ہے، کوئی بنانے والا ہے، اور جب بناتا ہے، میں نے ایک پکچر کی مثال دی تھی اسی دن، اگر بچے کو خدا کو سمجھانا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو ظاہر ہے فلسفیکل بحثوں میں تو ہم نہیں ڈالیں گے، بس اس کو بچپن میں ایک چیز سمجھا دینی ہے کہ بیٹا تمہارا کوئی بنانے والا ہے، جسے تمہیں ماننا ہے۔ اور میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں، نماز تھینک یو ہے، نماز شکریہ پروردگار عالم ہے۔ ہم اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ ہم نے خدا سے خود پوچھا، اے خدا جتنی نعمتیں تم نے مجھے عطا کی میں تمہارا احسان تو چکا نہیں سکتا، تو نے سورج بھی دیا، تو نے چاند بھی دیا، اتنے زیادہ اسٹارز بھی دیے، زمین پر چلنے کے لیے مٹی دی، کھانے کے لیے سبزیاں دی، پینے کے لیے پانی دیا، میری نگرانی کے لیے اور نگہداری کے لیے اتنے اچھے والدین دیے، خدا تو نے سب کچھ دیا۔ اب سوال یہ ہے میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں؟ تو اللہ نے کہا اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنی جاب میں بزی ہو، اچانک میں تجھے بلا لیتا ہوں، آ جا 4 منٹ مجھے ٹائم دے دے، پھر تو اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، اپنے کھانے میں اپنے ٹی وی پر بزی ہوتا ہے، پھر اچانک تجھے آواز دیتا ہوں، ایک رنگ دیتا ہوں، تمہارے ایمان کے دروازے کو ڈور کو نوک کرتا ہوں، آ جا 3 رکعت مجھے ٹائم دے دے، بس اتنا شکریہ ادا کر دے۔ پورا سال میں تجھے کہتا ہوں کھاتا رہے، لیکن سال میں 1 مہینہ ایسے آتا ہے میں چاہتا ہوں تو میری وجہ سے نہ کھائے، یعنی جو چیز حلال ہے میں کہوں تو وہ تیرے لیے حرام ہو جائے، جس کا پینا حلال ہے میں کہوں تیرے لیے حلال ہو جائے۔ دیکھیے دیکھنا حلال ہے، دائیں بائیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کہتا ہے جیسے میں کہوں تیری نگاہیں ویسے دیکھیں، جیسے میں کہوں تیرے زبان سے وہ الفاظ نکلے۔ اب تو نہ رائٹ دیکھ سکتا ہے نہ لیفٹ دیکھ سکتا ہے، بس جیسے میں کہوں ویسے اسٹریٹ دیکھتا رہے، جہاں میں کہوں وہاں پر دیکھتا رہے۔ یعنی یہ خدا ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ جب تو 2 منٹ دن میں ایسے کھڑا رہے جیسا میں کہوں، اب یہ ٹریننگ ہو جائے گی۔ جب صبح 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر سے نکلے گا، گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے تجھے 2 منٹ ایک ٹریننگ دی تھی کہ 2 منٹ نماز میں ایسے کھڑا رہنا ہے جیسے میں کہوں۔ اب 7 گھنٹے جب جاب پہ جاتا ہے تو جاب بھی ایسے کرنی ہے جیسے میں تجھے کہوں، واک بھی ایسے کرنی ہے جیسے میں تمہیں کہوں۔ پھر خدا کہتا ہے شاید زمانے میں جا کر تمہارے وجود میں تھوڑی سی غفلت آ جائے، تھوڑا سا تو بھول جائے، 2 رکعت نماز کو بھول جائے، پھر میں دوپہر کو نماز ظہر میں تجھے نوک نوک کرتا ہوں، پھر تجھے یاد دلاتا ہوں تجھے کھڑا کیسے رہنا ہے، تجھے دیکھنا کیسے ہے، تجھے اپنے حرکات و سکنات کو کیسے نظم دینا ہے۔ تو جب زندگی ایسے حرکات و سکنات کے نظم میں آ جائے گی، اور یہ زندگی تب آتی ہے جب ہم پروردگار عالم کی آواز کو سمجھیں گے۔ اب یہاں سے اہل بیت کے وجود کی تھوڑی سی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنا امام اسے مانا جو عالم ہو۔ نبی خدا نے خود کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تھوڑا سا لاؤڈ اوپر کر دیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اجل فرجہم، کیوں خطیبوں کو ہلنے کی زیادہ عادت ہوتی، میں ویسے بھی کم ہلتا ہوں، لیکن لاؤڈ اوپر ہو تو اور بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ اللہ کے وجود پر ایک دلیل جو سب محسوس کر سکتے، ایک تو کوئی بنانے والا ہے۔ اب بچے کو سمجھانا ہے وہ بنانے والا ہے تو کیسا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رٹا لگواتے ہیں، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، بچہ یاد کرتا رہتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ بچے کے کمرے میں جائیے، اگر کوئی وائٹ بورڈ ہے یا اگر کوئی کاغذ ہو وہ اٹھا لیجئے اور اس وائٹ بورڈ پر ایک ڈرائنگ کر دیجئے، بہت خوبصورت ڈرائنگ۔ اور جب بچہ کمرے میں آئے تو یقیناً پوچھے گا کہ میرے روم میں کون آیا تھا اور یہ ڈرائنگ کس نے بنائی تھی۔ تو جب بچہ آپ سے سوال کرے کہ بابا یا موم یہ ڈرائنگ کس نے بنائی تھی، تو آپ کہیے خود بخود بن گئی۔ تو 4-5 سال کا بچہ بھی کہے گا کہ یہ خود بخود بن نہیں سکتی۔ آپ یہاں جوک کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تو آپ ضد کریے نہیں خود بخود بن گئی، جس طرح بڑے بڑے سائنسدان ضد کرتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی، آپ بھی ویسے ضد کریے کہ بھائی خود بخود بن گئی، دھماکہ ہوا بن گئی، کرشمہ ہوا بن گئی۔
یہ بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں فطرت الہی چھپی ہوئی ہے، اس کو اللہ نے ایک لاجک دی ہے، عقل دی ہے، یہ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی دلیل جو آپ کے وجود میں آئے، جو آپ کو رہنمائی کر سکتی وہ آپ کی عقل ہے۔ دو طرح کے نبی ہیں، ایک نبی انٹرنل ہے، ایک نبی ایکسٹرنل ہے۔ دو طرح کے امام ہیں، ایک امام ایکسٹرنل ہے، ایک امام انٹرنل ہے۔ ایکسٹرنل امام کو آپ دیکھ نہیں سکتے، ابھی پردے غیب میں ہے، لیکن انٹرنل امام 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہے، جو حق و باطل کی پہچان کرواتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس امام پر بھی پردے ڈالتے ہیں، اس امام پر تو خدا نے پردہ ڈال دیا ہے، لیکن ہم خود اپنے اس امام پہ پردہ ڈالتے ہیں، غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ تو چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا بابا یہ ڈرائنگ خود نہیں بن سکتی، تو اچھا آپ کہیے کس نے بنائی؟ کہ کسی نے تو بنائی ہوگی۔ تو یہاں سے ثابت ہوا اس ڈرائنگ کو بنانے والا کوئی ہے، یہ پہلی دلیل۔ اب بچے کو سمجھائیے میرے لال، یہ کائنات میں اتنے درخت، اتنے خوبصورت برڈز دیکھ رہے ہو، اتنی اچھی اچھی آوازیں سن رہے ہو، یہ نہریں، یہ چمن، یہ پرندے، یہ قندیل شمس و قمر، یہ سب کس نے بنائی ہیں؟ یقیناً ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اور اس کو ہم گاڈ کہتے ہیں، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ثابت ہو گیا پروردگار عالم ہے۔ اب آپ صفات پروردگار عالم کو سمجھائیے کہ یہ میرے بچے بتاؤں ڈرائنگ کس نے بنائی ہے؟ کہاں بتائیے کس نے بنائی ہے؟ تو آپ اسے کہیے اس ڈرائنگ کو آپ کے جو چھوٹا بھائی ہے نا 2 سال کا، اس نے بنائی ہے۔ مانے گا؟ کہے گا بابا وہ تو لکھ بھی نہیں سکتا، اسے تو پینسل پکڑنا بھی نہیں آتی، اسے تو کلرز کی تمیز بھی نہیں ہے کہ گرین کلر کون سا ہوتا ہے، یلو کلر کون سا ہوتا ہے۔ آپ ضد کریے نہیں اس نے بنا دی، تو بچہ کہے گا بابا ڈرائنگ وہی بنا سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس نالج ہو، وہی ڈرائنگ بنا سکتا ہے۔ تو آپ کہیے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے اس کے پاس کتنی نالج ہوگی، اس کے پاس کتنا علم ہوگا؟ تو ایک صفت خدا ثابت ہو گئی، ایک تو کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والا ہے اس کی صفت ہے کہ وہ عالم ہے۔ پھر آپ بچے کو کہیے یہ ڈرائنگ کس نے بنائی؟ کسی اپاہج انسان کی مثال دیجیے، بھائی فلاں نے بنائی جو پینسل اٹھا بھی نہیں سکتا، تو بچہ کہے گا نہیں، اس ڈرائنگ کو بنانے کے لیے کسی کے ہاتھ میں طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، جب تک میں پینسل کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھوں گا ڈرائنگ نہیں بنا سکتا۔ تو تیسری صفت بھی ثابت ہو گئی، جس نے اس ڈرائنگ کو بنایا ہے وہ طاقتور بھی ہے، اس میں قدرت بھی ہے۔ یعنی چھوٹے سے بچے کو چند مثالیں دے کر آپ پروردگار عالم کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب جب اس کی توحید مضبوط ہو گئی، اب اسے امامت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جب کسی نے کائنات کو بنایا ہے، اے میرے بچے، اے میرے لال، وہ کائنات میں آ تو نہیں سکتا۔ اب جس نے کائنات کو بنایا ہے، یقیناً اتنی نظم والی کائنات کو بنانے کے بعد وہ کسی منظم کو بھیجے گا، اپنی پہچان کروانے کے لیے کسی کو بھیجے گا۔ جس نے اتنے بڑے ادارے کو بنایا، یقیناً اس ادارے کو کسی مقصد کی وجہ سے بنایا ہے، یقیناً آپ کسی مقصد کی وجہ سے اس ادارے میں آئے ہیں، تو اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے کسی کا ہونا تو ضروری ہے، اور اسی مقصد کائنات و خلقت کو بیان کرنے کے لیے کبھی وہ آدم کو بھیجتا ہے، کبھی وہ نوح کو بھیجتا ہے، کبھی وہ ابراہیم کو بھیجتا ہے، کبھی وہ مصطفیٰ کو بھیجتا ہے، کبھی علی المرتضیٰ کو بھیجتا ہے، کبھی حسن مجتبیٰ کو بھیجتا ہے، کبھی حسین شہید کو بھیجتا ہے۔ یہ جتنے امام ہیں یہ اس کے میسنجر ہیں، یہ اس کا پیغام لانے والے ہیں۔ اب یہ ہمیں بتائیں گے اس کائنات میں آئے کیوں ہیں، اور اس کائنات میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کائنات میں رہنے کے اسلوب کیا ہے۔ جب ان اسلوب پہ چلیں گے تو اس کا نتیجے میں خدا تمہیں گفٹ دے گا، اس گفٹ کا نام جنت ہے۔ اگر اس اسلوب پہ نہیں چلے تو خدا تمہیں سزا دے گا، اس سزا کا نام جہنم ہے۔ صلوات